رستے جگنو ہیں بائی شیری ملک از اے کمپلیٹ ناول۔ حسنین شاہ نے جیسے ہی گیٹ کے اندر قدم رکھا تیزی سے اڑتی ہوئی بال آئی اور اس کے سفید براق کپڑوں پہ نشان چھوڑتی ہوئی دور جا گری۔ ماتھے پہ بل پڑنا لازم تھے، لیکن اس وقت تو غصہ سوا ہو گیا جب دیکھا کہ بال کس طرف سے آئی ہے۔ جی ہاں، عائشہ فرقان محلے کے بچوں کے ساتھ ہر روز گھر کے لان میں کرکٹ کھیلتی تھی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ آج اس کی بال حسنین شاہ کے کندھوں کو چھونے کی جسارت کر بیٹھے گی۔ حسنین شاہ نے ناگواری سے اس کی حرکت کو برداشت کیا تھا، جو نیلی جینز کے اوپر لڑکوں کی طرح لمبا سا آف وائٹ کرتا پہنے بغیر دوپٹے کے اور شولڈر کٹ بالوں میں بچوں کے ساتھ بچہ بنی ہوئی تھی۔ حسنین کو ایسی لڑکیوں سے شدید چڑ تھی جو اپنی نسوانیت کو نظر انداز کر کے لڑکوں کے ڈھنگ اپناتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتا ہوا آگے بڑھا۔ اسے آج سر فرقان نے فون کر کے بلایا تھا اور وہ اسی سوچ میں تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ سر، میں اندر آ جاؤں؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اسٹڈی کے دروازے میں کھڑا اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ ارے میرا بیٹا آیا ہے، سر فرقان نے ایک دم اس کے لیے بازو وا کیے اور وہ ان میں سما گیا۔ انہوں نے کتنی دیر اسے ساتھ لگائے رکھا۔ اگر میں اب بھی فون نہ کرتا تو تم نہیں آتے، انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں سر، ایسی بات نہیں، اصل میں گاؤں کے مسائل کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے تھے، ان کو سلجھانے میں ہی دیر ہو گئی، ورنہ میں اتنے دن ہرگز نہ لگاتا۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو عقیدت سے چومتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو بیٹھو اور بتاؤ کیا کھاؤ پیو گے؟ انہوں نے اسے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ سر آپ یہ بتائیں، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ کوئی خاص کام تھا یا صرف مجھ سے ملنے کو دل کر رہا تھا؟ وہ شرارت سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، لیکن اس وقت اسے سنجیدہ ہونا پڑا جب اس کی بات پر ان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کے گزر گیا۔ وہ ایک دم اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ حسنین، تمہیں پتہ ہے 1 ماہ پہلے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کیا؟ آپ کو اٹیک ہوا اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے دکھ سے بولا۔ اور اس وقت مجھے شدت سے ایک بیٹے کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ انہوں نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو۔ میں ٹھیک تو ہو گیا، لیکن انجانے سے خدشے مجھے ہر وقت ستاتے ہیں۔ مجھے لگا اگر میرا بیٹا ہوتا تو وہ اپنی بہن کا سہارا ہوتا، اگر اس وقت مجھے کچھ ہو جاتا تو مومو کا کیا بنتا؟ اس کی ماں ہوتی تو شاید میں اتنا فکر مند نہ ہوتا، لیکن اب یہی سوچتے ہوئے مجھے نیند بھی نہیں آتی کہ میرے بعد میری مومو کا کیا بنے گا۔ پھر مجھے تمہارا خیال آیا، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکو؟ کیا خبر تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکو؟ وہ بہت شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ حسنین، میری ایک بات مانو گے؟ میری مومو سے شادی کر لو۔ زمین آسمان ایک ہونا کسے کہتے ہیں، یہ اندازہ آج حسنین شاہ کو ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سر فرقان کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے حسنین کہ ایسی بات مجھے خود سے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن حسنین، مجھے لگتا ہے اگر میرے بعد میری مومو کا کوئی خیال رکھ سکے گا تو وہ صرف تم ہوگے، اس لیے یہ بات مجھے خود کہنا پڑی۔ یہ میری درخواست سمجھ لو۔ سر اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے صرف ان کے آنسو اور لرزتے ہونٹ نظر آ رہے تھے، اور کچھ بھی نہیں۔ حسنین شاہ کے والد ابراہیم شاہ ایک حادثے میں اس وقت فوت ہوئے جب حسنین میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ فاطمہ بھی حسنین کی والدہ، انہیں لگا جیسے وہ ننگے آسمان تلے آ گئی ہوں۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، لیکن ان میں کوئی اپنا نہ تھا، کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اور پھر ان کا بیٹا حسنین شاہ بھی اکلوتا۔ فاطمہ بھی پر اب اپنے بیٹے کی ذمہ داری کے ساتھ پورے گاؤں اور وسیع جاگیر کی بھی ذمہ داری تھی، جو نسل در نسل سے چلی آ رہی تھی۔ گاؤں کی سیدھی سادی عورت تھیں، وہ اکیلے تو یہ سب کچھ نہ کر پاتی، لیکن بھلا ہو منشی پیر محمد کا جو ان کا وفادار ملازم تھا۔ اس نے سب کچھ بہت خوش اسلوبی سے سنبھال لیا۔ اب سب فاطمہ بھی کو مشورہ دیتے کہ وہ حسنین شاہ کو مزید پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیں، لیکن وہ کسی صورت اپنے بیٹے کو اکیلے شہر بھیجنے کے لیے راضی نہ تھیں۔ سب انہیں سمجھاتے کہ اس طرح وہ کیسے اپنی جائیداد کا انتظام سنبھالے گا، لیکن وہ نہ مانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ ایک دن ان کے خالہ زاد بھائی فرقان شاہ ملنے حویلی آئے۔ فرقان شاہ فاطمہ بی کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، وہ کبھی کبھار ان سے ملنے آتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی تقدیر نے فاطمہ بی جیسا ہی سلوک کیا تھا۔ ان کی بیوی اپنی بیٹی کی پیدائش پر ہی فوت ہو گئی، جس کا نام عائشہ رکھا گیا، اور فرقان شاہ اسے پیار سے مومو کہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت پیار سے پالا اور دوسری شادی بھی نہیں کی۔ انہیں جب فاطمہ بی سے معلوم ہوا
کہ وہ حسنین شاہ کو اکیلے شہر بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہیں تو انہوں نے فاطمہ بی کو قائل کر کے ہی دم لیا۔ وہ خود جاگیردار تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے شوق کے تحت ایک کالج میں انگلش لٹریچر کے پروفیسر تھے۔ اپنا سب کچھ فروخت کر کے وہ مستقل شہر میں ہی منتقل ہو گئے تھے۔ ان کے پروفیسر ہونے کی وجہ سے فاطمہ بی کو آسرا مل گیا اور کچھ تسلی ہو گئی کہ حسنین اکیلا نہ ہوگا، لیکن انہوں نے فرقان شاہ کی اس تجویز کو رد کر دیا کہ حسنین ان کے گھر میں رہ کے پڑھے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی نیچر اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ اپنی طبیعت کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا، اور پتہ نہیں فرقان بھائی کے گھر کا ماحول کیسا ہو، حسنین وہاں ایڈجسٹ ہو پائے گا یا نہیں۔ انہی خدشات کے تحت وہ اس بات پر تیار ہو گئیں کہ حسنین فرقان شاہ کی سرپرستی میں ہاسٹل میں رہے گا اور وہ انہیں گائیڈ کرتے رہیں گے۔ اس طرح حسنین نے اپنی مزید تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور سر فرقان کی مدد سے نہ صرف اپنا MBA مکمل کیا بلکہ ہر کلاس میں ٹاپ بھی کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سر فرقان نہ ہوتے تو شاید وہ اس مقام تک نہ پہنچ پاتا، لیکن افسوس اسے اس بات کا تھا کہ ان کی کامیابیوں کو دیکھنے کے لیے ان کی ماں نہ رہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کی وفات اور بیٹے کی جدائی کا نہ جانے کیا اثر لیا کہ ایک رات سوئیں اور پھر جاگ ہی نہ سکیں۔ ان کی موت کی وجہ سے حسنین شاہ سر فرقان کے اور قریب ہو گیا، کیونکہ اس بھری دنیا میں اس کا اپنا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ ان کی اتنی تعظیم کرتا کہ ماموں کا رشتہ ہونے کے باوجود وہ انہیں سر ہی کہتا۔ اپنی ذمہ داریوں کو اس نے منشی چاچا کی مدد سے بخوبی سنبھال لیا۔ اتنی مصروفیت میں بھی وہ سر فرقان سے ملنے کا ٹائم ضرور نکال لیتا۔ جہاں وہ ان کی شخصیت سے اتنا متاثر تھا، وہیں یہ حیران بھی تھا کہ اتنی نائس شخصیت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کی تربیت عجیب سے انداز میں کی تھی۔ اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، پہننا اوڑھنا بالکل لڑکوں والے انداز تھے، اور اس کے انداز کی ہی وجہ سے حسنین شاہ کو اس سے شدید چڑ تھی۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ سر فرقان اپنی مہربانیوں کا صلہ اس سے اس صورت میں مانگیں گے، لیکن وہ اچھے خاندان اور اچھی تربیت کا حامل انسان تھا۔ اس نے ان لرزتے ہونٹوں اور آنسوؤں کا مان رکھ لیا، یہ سوچے بغیر کہ جس لڑکی کو شاید وہ ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اپنی ساری زندگی کیسے بسر کرے گا۔ وہ حیران تھا تو اس بات پر کہ سر فرقان کیسے اپنی بیٹی کو گاؤں جانے کے لیے راضی کریں گے۔ بھلے حسنین اس کو شہر والی ساری سہولتیں دے سکتا تھا، لیکن جو تضاد شہر کی اور گاؤں کی زندگی میں ہوتا ہے اسے کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اوپر سے عائشہ جیسی لڑکی کے لیے جو ماڈرن تہذیب کا چلتا پھرتا نمونہ تھا، شاید وہ انکار کر دے۔ حسنین کو ایک امید سی لگی، لیکن اس دن وہ اپنی بیچارگی پہ ہنس دیا جس دن سر فرقان نے اسے فائنل تیاری کے سلسلے میں مشورے کے لیے بلایا تھا۔ یعنی اس کی طرح عائشہ نے بھی اپنے باپ کا مان رکھ لیا۔ میں ان کا سگا بیٹا بھی نہیں ہوں، لیکن ان کی تربیت اور پیار کی وجہ سے ان کا کہا نہیں ٹال سکا۔ وہ تو پھر ان کا اپنا خون ہے، وہ کیسے ان کو دکھ دے سکتی ہے؟ خیر، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ عائشہ کی مجھ سے شادی میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کی مصلحت پوشیدہ ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے حسنین نے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا، شاید اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ فرقان شاہ کا قریبی کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو ان کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے آتا، لیکن پھر بھی ان کے گھر کی رونق آج دیکھنے والی تھی۔ بھلے ان کا لوگوں سے خون کا رشتہ نہ تھا، لیکن علم کا رشتہ تو تھا جو بہت خالص اور دیر پا ہوتا ہے۔ ان کے کولیگز، اسٹوڈنٹس، عائشہ کی کلاس فیلوز اور محلے کے تقریباً سارے بچے ان کے گھر میں مقیم تھے۔ ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھ کر سارے کام کر رہا تھا۔ عائشہ کی ساری شاپنگ اس کی عزیز جان سہیلی ماریہ کی مما کروا رہی تھی۔ ماریہ کی اپنی شادی BA کے فوراً بعد ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم تھی۔ وہ خود تو فوری طور پر نہیں آ سکی، لیکن اس کے فون متواتر آ رہے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کے خلوص کی وجہ صرف اور صرف فرقان شاہ اور ان کی بیٹی کا اچھا اخلاق تھا۔ وہ باپ بیٹی جس سے ملتے اپنے خلوص سے اس کو اپنا گرویدہ بنا لیتے اور ہر کوئی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی ہر کوئی اس شادی میں اس طرح شریک ہو رہا تھا جیسے وہ ہی اپنا ہو، اور عائشہ وہ مایوں کے کپڑوں میں بیٹھی اپنی زندگی میں در آنے والے اس موڑ پر مسرور ہونے کے ساتھ حیران بھی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی شادی حسنین شاہ جیسے شخص سے ہوگی۔ وہ شخص اسے اپنے بابا جانی کا پرتو لگتا تھا۔ اس کی شخصیت بھی اس کے بابا جانی کی طرح تھی، جیسے تپتی دوپہروں میں سایہ دار شجر کی چھاؤں میں جو طمانینت ہوتی ہے، ایسا ہی احساس ان کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کتنے قریب ہیں جو یوں بن مانگے بھی بخش دیتا ہے۔ اسی اطمینان کے ساتھ اسے اپنے بابا جانی سے دور جانے کا دکھ بھی تھا۔
اس کی زندگی میں اور کوئی بھی خونی رشتہ نہ تھا، اس نے صرف بابا جانی کو دیکھا تھا، وہی اس کے لیے سب کچھ تھے۔ عائشہ صرف حیران تھی تو اس بات پر کہ حسنین شاہ نے شادی کے لیے اسے ہی کیوں منتخب کیا، جبکہ اس کے کسی انداز سے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی ایسی خواہش رکھتا ہے۔ وہ اسے بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ دونوں کی عمروں میں تقریباً 10 سال کا فرق تھا۔ جب وہ ان کے گھر آیا تھا اس وقت وہ 1 یا 2 میں پڑھتی تھی۔ اس وقت سے آج تک وہ اسے اپنے گھر میں بارہا دیکھ چکی تھی، لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی حیرانی بھی بچا تھی کیونکہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کا بھرم رکھ لیا تھا۔ انہوں نے اسے یہی بتایا تھا کہ حسنین شاہ نے خود شادی کی بات کی ہے، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ لیکن وہ تو اپنی بیٹی کی زندگی میں صرف خوشیاں اور رنگ بھرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے حقیقت کو پوشیدہ رکھا۔ انہیں حسنین شاہ پر بہت اعتماد تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے رب سے اسی کو مانگا تھا۔ یہی سوچ کر وہ پرسکون تھے کہ ان کی بیٹی حسنین شاہ کی سنگت میں خوش رہے گی۔ یہی ان کی امید بھی تھی اور یہی ان کی دعا بھی۔ حسنین شاہ کی طبیعت ان دنوں بہت مضطرب تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیا جو کچھ وہ کرنے والا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ اسے نہ جانے کیوں اپنا آپ خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ وہ اپنی مرضی کے بغیر کرنے جا رہا تھا، اتنا بڑا فیصلہ جس پہ اس کی آئندہ زندگی کا انحصار تھا۔ وہ اس رشتے کو نبھا پائے گا یا نہیں؟ انہی منتشر سوچوں میں رخصتی کا دن آ پہنچا۔ حسنین شاہ بے شک دل سے راضی نہ تھا، لیکن اس نے شادی کی تیاریوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ عائشہ فرقان کا جہیز تو دیکھنے والا تھا ہی، لیکن بری کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ حسنین شاہ نے دل کھول کے پیسہ خرچ کیا تھا۔ اس کی ساری شاپنگ اس کے دوست علی کی بیوی اقرا بھابی نے کی تھی۔ جس نے بھی عائشہ فرقان کی بری دیکھی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ سب اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے اور اس کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ آخرکار انہی دعاؤں کے سائے میں عائشہ فرقان عائشہ حسنین بن کر بابل کی دہلیز پار کر گئی، جبکہ حسنین شاہ کی کیفیت ہنوز تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ گاؤں کی حویلی میں مقیم عورتیں جو حسنین کی لگتی تو کچھ نہ تھیں، لیکن پھر بھی حسنین شاہ ان کے لیے سب کچھ تھا۔ کوئی بیوہ تھی جو یتیم بچوں کے ساتھ فرد کی طرح ادھر ہی رہتی تھی، کوئی ویسے ہی حالات اور انسانوں کی ستائی ہوئی تھی، کوئی 15-20 عورتیں ایسی تھیں جو اپنے حسنین بابا کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی تھیں، جو دنیا میں اس کی وجہ سے عزت کی زندگی گزار رہی تھیں۔ ویسے تو وہ حویلی کے اس حصے میں نہیں آتی تھیں جس میں حسنین شاہ کی رہائش تھی، سوائے اماں رحمت کے، لیکن آج وہ اس کی خوشیوں میں شریک تھیں، اور گاؤں کی تمام رسمیں جو گاؤں کی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کی جاتی تھیں وہ رسمیں عائشہ کے ساتھ کر رہی تھیں۔ انہیں یہ نازک اندام سی بی بی جی بہت پسند آئی تھیں، جو حد سے زیادہ گوری رنگت اور بڑی بڑی کالی بفرا سی آنکھوں کے ساتھ سب کے دل میں اتری جا رہی تھی۔ عائشہ تو ان مخلص سی عورتوں میں گھری بہت انجوائے کر رہی تھی۔ وہ سب کچھ اس کے لیے نیا تھا، لیکن حسنین شاہ کی کیفیات اس کے برعکس تھیں۔ اسے کسی پل چین نہ آیا تو وہ ایک دم نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بچپن سے ہی پنجگانہ نماز کا عادی تھا۔ آج سفر میں اس کی عصر اور مغرب کی نماز رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی بے چینی کو اسی سے منسوب کیا۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی دیر دعا کرتا رہا۔ وہ اپنے اور عائشہ کے رشتے کے دائمی ہونے کی دعا مانگ رہا تھا۔ وہ اپنی اور عائشہ کی خوشیوں کی دعا مانگ رہا تھا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کتنی دیر سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا جا رہا تھا۔ اپنے مالک کے سامنے دل کا بوجھ بیان کرنے سے وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ جب وہ جائے نماز اٹھا رہا تھا تو اس کے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ اس کی بیوی بہت پاک باز اور با کردار ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھی۔ بس تھوڑی سی ثانوی باتیں اس کا ذہن پراگندہ کر رہی تھیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ وہ دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ ان باتوں کو دور کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے تھا، لیکن اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ مومو کو عائشہ حسنین بنا کے رہے گا اور پھر سچے من سے اس کے ساتھ زندگی بتائے گا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ذہن میں مومو کا ہی تصور تھا، وہی لڑکوں کی طرح حلیہ اور بال، بچوں کی طرح چیخنے چلانے والی، درختوں اور دیواروں پر چڑھنے والی، لاپرواہ اور تھوڑی سی بے وقوف بھی۔ لیکن اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ اس کے انتظار میں بیٹھی مومو نہیں بلکہ عائشہ حسنین ہے، جو سر سے پاؤں تک سجی سنوری اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس نے دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ عائشہ، جو باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، آگے نا پیج 1 مسنگ ہے اور میں نے اب احتیاطاً پورا ناول دیکھ لیا ہے، بس ایک ہی پیج مسنگ ہے، اس پہ گزارا کرتے ہیں، آگے مکمل ناول ہے وہ پڑھ دیتی ہوں۔ شاہ بابا کہتی ہیں، اسے تعظیم کے لیے یہ نام اچھا لگا تھا۔ جی، وہ مہمانوں کے پاس ہیں۔ بی بی جی، آپ کے بابا سائیں آ چکے ہیں، آ کر ان سے مل لیں۔
اس سے پہلے کہ وہ ان سے اور باتیں کرتی، ایک چھوٹی سی بچی نے آ کر اسے اطلاع دی تو وہ ایک دم سے اٹھی اور دوپٹے اور جوتوں کے بغیر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہی اسے یاد آیا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ہے بلکہ حسنین شاہ کی حویلی میں ہے۔ وہ پیچھے مڑی تو رانی اور سونی بھی حیرت سے اسے تک رہی تھیں۔ وہ تمہارے گاؤں میں ولیمے پہ دلہن کیسے کپڑے پہنتی ہے؟ اس نے جھینپ کر اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے ان سے پوچھا تاکہ تیار ہو کر ہی بابا جانی سے ملے۔ ہمارے گاؤں میں تو دلہنیں سرخ لباس ہی پہنتی ہیں، انہوں نے سادگی سے اسے بتایا۔ اچھا تم دونوں جاؤ، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ ان کو بھیجنے کے بعد اس نے اپنی وارڈروب دیکھی تاکہ ریڈ کلر کا کوئی ڈریس پہن لے۔ اس کے پہننے کے بعد وہ جس مشکل سے تیار ہوئی اور دوپٹہ سنبھالا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی، بڑی مشکل سے اس نے خود کو آہستہ چلنے پر مجبور کیا ورنہ سامنے ہی صوفے پر بابا جانی کو دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا وہ بھاگ کر ان کے سینے میں سما جائے، لیکن اب اسے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا تھا۔ وہ حویلی کی بی بی جی جو تھی۔ السلام علیکم بابا جانی۔ اور بابا جانی جو حسنین سے باتوں میں اتنے مصروف تھے کہ اسے دیکھ ہی نہ سکے، اب جو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ حالانکہ تیار وہ کل بھی ہوئی تھی لیکن اس وقت آنکھوں میں آنسوؤں کی چادر تنی تھی اور وہ اپنی بیٹی کے سوہنے روپ کو دیکھ ہی نہ سکے تھے، لیکن آج وہ خوشی سے مسکرا دیے اور کتنی دیر سے ساتھ لگائے دعائیں دیتے رہے۔ حسنین شاہ بھی بہت حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو شاکنگ ریڈ کلر کے گولڈن کام والے کرتے پاجامے میں نیچے ریڈ خصہ پہنے پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ حسنین حیران اس لیے تھا کہ وہ تیار نہیں تھی بلکہ بہت زیادہ تیار تھی۔ گولڈ کی جیولری کا استعمال بھی دل کھول کے کیا گیا تھا۔ کانوں میں بڑے بڑے جھمکے، گلے میں بھاری نیکلیس، نازک سی سفید مخروطی انگلیوں میں انگوٹھیاں، ایک ہاتھ میں گولڈ کی ہی چوڑیاں اور دوسرے میں نفیس سے 2 کنگن پہنے وہ صحیح معنوں میں دلہن لگ رہی تھی۔ بالوں کا سٹائل بھی اس نے درمیان میں سے مانگ نکال کر لڑکیوں کی طرح بنایا ہوا تھا۔ اس کی گوری رنگت اس ڈریس میں بہت نکھر کے آئی تھی۔ اگر حسنین اسے کل دیکھ لیتا تو شاید آج وہ اتنا حیران نہ ہوتا۔ اب صوفے پہ اپنے بابا جانی کے کندھے سے لگی رو رہی تھی اور بابا جانی بس ہولے ہولے اسے تھپکے جا رہے تھے۔ اس کی کاجل سے بھری کالی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حسنین کو بے چینی سی ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سر، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں مہمانوں کو دیکھ لوں، آپ آرام سے باتیں کریں۔ اس نے باہر جانے کی اجازت چاہی۔ عائشہ جو بابا جانی سے ملتے ہوئے سب کچھ فراموش کر بیٹھی تھی، حسنین کی آواز پر اس نے پہلی دفعہ سر اٹھا کے اسے دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح کلف لگے وائٹ قمیص شلوار میں اپنے دراز قد کی وجہ سے بہت نمایاں لگ رہا تھا۔ گھنے سیاہ بالوں کو سلیقے سے بنائے، سیاہ آنکھوں میں اپنائیت سموئے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں بیٹا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ایک اور بات حسنین، اب تم مجھے سر نہ کہا کرو بلکہ مومو کی طرح بابا جانی کہا کرو۔ انہوں نے پیار سے اپنا بازو حسنین کے کندھے پہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں آپ کو بابا جانی ہی کہہ کے بلا لوں گا، وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ حسنین پتر، ناشتہ لے آؤں؟ اب تو عائشہ بی بی بھی آ گئی ہیں۔ ان کی باتوں کے دوران ہی عائشہ نے ایک چھوٹے سے قد کی سفید بالوں والی شفیق سی عورت کو دیکھا جو اندر آ کر حسنین سے ناشتے کے بابت پوچھ رہی تھی۔ نہیں اماں، اب دیر ہو گئی ہے، میرا مہمانوں میں ہونا بہت ضروری ہے، آپ بی بی کو ناشتہ کرائیں۔ عائشہ، یہ اماں رحمت ہیں، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو ان سے کہیے گا۔ حسنین نے ان سے بات کرتے ہوئے ایک دم اسے مخاطب کیا تو وہ سر ہلا کے رہ گئی اور پھر ان دونوں کے جانے کے بعد وہ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ بی بی، آپ ناشتے میں کیا کھاتی ہیں، مجھے بتائیں۔ اماں رحمت اس سے بات کرتے ہوئے تھوڑا جھجک رہی تھیں۔ اماں، پہلے تو آپ مجھے بی بی نہیں عائشہ کہیں، کیا میں آپ کی بیٹی کی طرح نہیں ہوں؟ کیوں نہیں بی بی، انہوں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کی سبھی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ لیکن اپنے مالکوں کا ادب کرنا بھی فرض ہے نا؟ فرض ہے نا جی، لیکن آپ حسنین کو بھی تو پتر کہہ رہی تھیں، تو مجھے بھی دھی کہہ لیں، اس نے ان کے انداز میں کہا تو اماں کے ساتھ سونی اور رانی بھی مسکرا دیں جو اپنی اچھی سی مالکن کو اپنی نانی سے باتیں کرتے دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ اماں رحمت اس کی اپنائیت اور خلوص پر مسکرا دیں۔ حویلی کا ہر ملازم دل میں خدشے پالے بیٹھا تھا کہ نہ جانے حسنین شاہ کی بیوی کیسی ہوگی، ان کا مزاج کیسا ہوگا، لیکن اماں رحمت جو اپنی یتیم نواسیوں کے ساتھ یہاں بہت عرصے سے مقیم تھیں اور تمام حویلی کی ذمہ دار بھی تھیں، اب عائشہ سے باتیں کر کے ہلکی پھلکی ہو گئی تھیں۔ اگر حسنین شاہ اچھے تھے تو ان کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اچھی ہی لڑکی لکھی تھی۔ اوائل نومبر کے دن تھے۔ گاؤں کی ٹھنڈی اور پرسکون فضاؤں نے عائشہ کو آہستہ آہستہ اپنا عادی بنا لیا۔ اس نے چند ہی دنوں میں خود کو ان باتوں کے مطابق ڈھال لیا جو حسنین شاہ نے کہی تھیں،
لیکن حسنین کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس سے بری طرح پیش آتا یا ناراض تھا، لیکن اس کا رویہ ایسا بھی نہیں تھا کہ جیسا بیوی سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس سے ایسے بات کرتا جیسے کوئی بھی شخص اپنے معزز مہمان سے کرتا ہے۔ وہ حیران ہوتی۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ یہ شادی حسنین کی پسند سے ہوئی ہے، لیکن اسے تو بابا جانی نے یہی کہا تھا کہ حسنین نے خود اس کا رشتہ مانگا تھا، تو پھر ایسا رویہ کیوں؟ وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی رشتوں کے معاملے میں غریب تھے۔ ایسا کوئی نہ تھا جس سے بات کر کے وہ دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی۔ لیکن اس دن وہ بہت حیران ہوئی۔ وہ اماں بھی کے پاس بیٹھی ان سے حسنین کی باتیں سن رہی تھی کہ کیسے انہوں نے اپنی فہم و فراست سے گاؤں کے مسائل حل کیے، یہاں اسکول اور ہسپتال بنوائے، لوگوں کا پانی اور بجلی کا مسئلہ حل کیا، اور یہ بھی کہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے کتنے گھروں میں آج سکون اور اطمینان ہے۔ وہ بہت دھیان سے ان سے باتیں سن رہی تھی جب حسنین ہال میں سلام کرتا داخل ہوا۔ حسنین کو اس وقت دیکھ کر عائشہ کو انجانی سی خوشی ہوئی، کیونکہ وہ زیادہ تر صبح کو نکلا عشاء کی نماز کے بعد گھر آتا تھا۔ بھی اماں آپ ایسا کریں، باہر جائیں، اجر خان آیا ہے، پشاور سے کوئی خاص کپڑے بی بی کے لیے لایا ہے، اندر لے آئیں، اور خود بھی کپڑے وغیرہ لیں، اور کسی نے لینے ہیں تو دلا دیں۔ وہ بھی اماں سے بولا تو وہ کہے بنا نہ رہ سکی، ارے بیٹا ابھی شادی پر تو اتنے کپڑے دلائے ہیں، اب ضرورت نہیں، ہاں بی بی کے لیے میں لاتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ اصل میں اجر خان کپڑے والا پٹھان ہے، شادی میں شرکت نہ کر سکا، پشاور کپڑا ہی لینے گیا ہوا تھا، اب آ کر مجھ سے ملا ہے کہ صرف آپ کے لیے وہاں سے وہ کوئی خاص کپڑے لایا ہے، تو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں۔ حسنین بڑے دوستانہ انداز میں عائشہ کو بتا رہا تھا۔ عائشہ صرف سر ہلا کے رہ گئی۔ وہ حسنین کے آنے سے پہلے بھی اماں کے پاس نیچے کشن پہ بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اب بھی وہیں بیٹھی تھی، جبکہ حسنین اس کے قریب رکھے صوفے پر بیٹھا تھا۔ عائشہ بے خیالی میں اسے ہی دیکھے جا رہی تھی، جو بلیک قمیض شلوار کے اوپر براؤن چادر کندھوں پر پھیلائے، سلیقے سے جمے بالوں کے ساتھ آنکھیں موندے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ بہت سکون تھا، لب ایسے بند تھے جیسے ابھی مسکرا دیں گے۔ عائشہ انجانے میں اسے دیکھے گئی۔ اس کی نظروں کے ارتکاز سے حسنین نے ایک دم آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو عائشہ خجل سی ہو کے دروازے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں سے بھی اماں کپڑوں کی بڑی سی گٹری اٹھائے اندر آ رہی تھیں۔ یہ لیں دی، پسند کریں، اجر خان کا کپڑا تو ہمیشہ ہی بڑھیا ہوتا ہے، بھی اماں اس کے سامنے کپڑے رکھتے ہوئے بولیں اور کپڑے کھول کھول کر اس کے سامنے رکھنے لگیں، جبکہ عائشہ حیرانی سے ان کپڑوں کو دیکھنے لگی کہ اتنے اچھے کلر کمبینیشن اور مٹیریل والا کپڑا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے سارے کپڑے اس کی پسند کے ہوں۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کون سا سلیکٹ کرے۔ وہ کپڑوں کی طرف متوجہ تھی اور اس سے کئی زیادہ انہماک سے حسنین اس کو دیکھ رہا تھا۔ بلیک میرون سوٹ میں ہم رنگ چادر لیے بغیر میک اپ کے اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ سیاہ بالوں کی لٹ بے فکری سے اس کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ حسنین شاہ اس کی وائٹ نوز پن کو دیکھ رہا تھا، جو ایسے چمک کر اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی جیسے اس کے ستوا ناک پر سج کر فخر محسوس کر رہی ہو۔ اور حسنین سوچ رہا تھا کسی کو نوز پن اتنی سجتی ہوگی جتنی اس کو سج رہی ہے۔ کیا بات ہے، آپ کو کچھ پسند نہیں آ رہا؟ حسنین شاہ نے اسے شش و پنج میں دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نہیں ایسی بات نہیں، وہ اصل میں کپڑے سارے ہی اتنے اچھے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا لوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کر رہی تھی، جیسے سلیکشن نہ کرنا بھی اس کی نااہلی ہو، کیونکہ اسے اس طرح کی شاپنگ کا کوئی تجربہ جو نہ تھا۔ یہ تو ایسی بات نہیں کہ آپ اتنی پریشان ہوں۔ وہ حیرت سے اس کے رویے کو دیکھ رہا تھا۔ بی اماں آپ ایسا کریں، اجر خان سے کہیں بی بی کو سارے کپڑے پسند آ گئے ہیں، ان کا بل بنا کر منشی چاچا سے رقم لے لے، اور ہاں اسے کھانا کھلا کے جانے دیجیے گا۔ بی اماں سر ہلاتے ہوئے چلی گئیں اور عائشہ حیرانی سے حسنین شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اسے کچھ مشورہ دے گا، لیکن اس نے اتنے ڈھیر سارے کپڑے اسے دلا دیے۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ آپ سارے ہی مجھے دلا دیں، وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ مجھے پتا ہے آپ نے ایسا نہیں کہا، لیکن اب آپ آرام سے اپنی چوائس کے مطابق منتخب کرتی رہیے گا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اطمینان سے بولا، میں ان سب کا کیا کروں گی؟ اچھا یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا۔ آپ ایسا کیجئے، خود بھی کپڑے بنوائیے، دوسروں کو گفٹ کریں، صدقہ کریں، بہت سے مصرف ہیں ان کے۔ خیر چھوڑیں ان باتوں کو، اور کسی سے کہہ کے کھانا لگوا دیجئے، بہت بھوک لگی ہے، وہ بات ٹالتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ لیکن عائشہ ہمیشہ کی طرح اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں سے حسنین اٹھ کے گیا تھا۔ وہ اس کے رویے کو سمجھ نہ سکی۔
ان کی شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ اس دوران حسنین اس کو 2 دفعہ بابا جانی سے ملوانے لے گیا تھا۔ بابا جان عائشہ کو پرسکون دیکھ کر بہت خوش ہوتے، اور خوش کیوں نہ ہوتے، عائشہ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ گاؤں کی صاف فضا اور خالص کھانوں کی وجہ سے اس کی صحت پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی تھی۔ اس سے بڑی بات کہ سنجیدگی سے باتیں کرتی اور سہج سہج کر قدم اٹھاتی، وہ صحیح معنوں میں سر فرقان کی بیٹی لگتی۔ وہ اپنے فیصلے پر بہت طمانینت محسوس کرتے تھے، وہ رب کا جتنا شکر کرتے وہ کم تھا جنہیں حسنین جیسا فرمانبردار داماد ملا تھا۔ وہ خود بھی 2 دن ان کے پاس گاؤں میں ٹھہرے تھے۔ ان کو خوش دیکھ کر حسنین کو بے پناہ سکون ملتا تھا، کیونکہ ان کی خوشی کا سبب اللہ تعالیٰ نے حسنین کو ہی تو بنایا تھا۔ عائشہ کو بھی گاؤں میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ ہاں، یہ اسے اندازہ نہ تھا کہ واقعی اسے گاؤں اچھا لگتا ہے، یا اس لیے کہ وہ حسنین کا گاؤں ہے۔ اسے پہلی دفعہ گاؤں کی سردیاں انجوائے کرنے کا موقع ملا تھا۔ اسے تو ویسے بھی سردیاں اچھی لگتی تھیں، لیکن حویلی کے اس باغ میں سردی جتنا دل کو لبھاتی تھی، شاید دنیا کے کسی کونے میں ایسی سردی نہ ہو۔ آج بھی وہ علل صبح نماز سے فارغ ہو کر حویلی کی پچھلی جانب باغ سے ملحق وسیع برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے سیڑھیوں پہ بیٹھی جانے کب سے آسمان کی وسعتوں میں اڑتے آزاد پرندوں کو دیکھ رہی تھی، اور امرود کے درختوں پہ بیٹھے امرود کھاتے رنگ برنگے طوطے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حسنین جو ابھی ابھی حویلی میں داخل ہوا تھا، اس کی نظر سب سے پہلے ہال میں موجود ٹیبل پہ پڑے بجتے موبائل پہ پڑی تھی جو عائشہ کا تھا۔ وہ اسے کمرے میں دینے کی غرض سے آیا، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھی۔ پھر کمرے کی کھلی کھڑکی سے جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ بہت خوبصورت تھا۔ ماربل کی سیڑھیوں پہ پلر سے ٹیک لگائے وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ کیمل کلر کے ویلویٹ کے سوٹ میں براؤن شال اوڑھے وہ اس سرد سی صبح کا حصہ لگ رہی تھی۔ موبائل تو کب کا بند ہو چکا تھا، لیکن وہ اسے دیکھے جا رہا تھا جو نہ جانے کیوں مسکرا رہی تھی۔ اس کا ارتکاز موبائل کے دوبارہ بجنے سے ٹوٹ گیا تو اس نے خود ہی فون اٹینڈ کر لیا، کیونکہ وہ اس خوبصورت منظر کو اتنی جلدی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب فون پہ عائشہ کی دوست ماریا تھی۔ وہ اس کو جانتا تھا، وہ شروع سے ہی سرفرقان کے گھر میں پائی جاتی تھی۔ اسے شاید وہ اس لیے بھی یاد تھی کہ وہ عائشہ کی واحد دوست تھی۔ حسنین بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اور مومو کیسی ہے؟ وہ بھی اپنی دوست کی طرح شوخ اور چنچل سی تھی۔ میں اور عائشہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کب آئیں؟ 2 دن ہو گئے ہیں مجھے پاکستان آئے، اور میرا آپ دونوں سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ فون بھی اس لیے کیا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کے گاؤں کیسے آنا ہے۔ مجھے تو راستوں کا علم بھی نہیں، اتنی صبح اس لیے فون کیا کہ میرے پاس آج کا ہی دن ہے، پھر مجھے گاؤں میں اپنی ساس کے پاس چلے جانا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں آئی بھی اسی سلسلے میں ہوں۔ حسنین اس کے اتنا جلدی بولنے پر مسکرا دیا۔ آپ ایسا کریں، اپنا ایڈریس مجھے نوٹ کروائیں، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ اس کے ساتھ آ جائیے گا۔ اس طرح دیر تو تھوڑی ہو جائے گی، لیکن آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے اس کا مسئلہ منٹوں میں حل کر دیا۔ تھینک یو حسنین بھائی، آپ نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے، وہ تشکر سے بولی۔ لیکن ایک ریکویسٹ ہے آپ سے، آپ عائشہ کو اپنے آنے کے بارے میں انفارم نہ کیجیے گا، میں اسے سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ یکدم نہ جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ اس سنجیدہ سے شخص کو شرارت سوجی۔ بالکل حسنین بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں، بس آپ جلدی سے ڈرائیور کو بھیجیں، میرا دل کر رہا ہے میں اڑ کے اپنے دوست کے پاس پہنچ جاؤں۔ اس کے بےتابی سے بولنے پر حسنین مسکرا دیا۔ آپ فون رکھیں گی تو میں ڈرائیور کو بھیجوں گا نا؟ پھر ماریا نے اپنا ایڈریس بتا کر فون رکھ دیا تو وہ ڈرائیور کو بتانے کے لیے خود اس کے پاس آیا تاکہ اسے ایڈریس سمجھا سکے۔ ڈرائیور کو خصوصی ہدایت دینے کے بعد جب وہ واپس آیا تو عائشہ ناشتہ لگانے میں مصروف تھی۔ اس کے سلام کا مدھم آواز میں جواب دیتی وہ بہت گھریلو سی لگی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ستوا ناک سردی سے سرخ ہو رہی تھی اور اس پہ سجی لونگ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عائشہ، آج لنچ پہ خصوصی اہتمام کروائیے گا، شہر سے میری ایک خاص مہمان آ رہی ہیں، میرے دوست کی بیوی ہیں، انہیں آپ سے ملنے کا بہت شوق ہے، شادی میں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر پائیں تو اب آپ سے ملنے آ رہی ہیں، دوپہر تک پہنچ جائیں گی۔ وہ چائے پیتے ہوئے اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ عائشہ حیران ہوئی کیونکہ حسنین نے حویلی میں کبھی بھی اپنے مہمان کے لیے اہتمام کرنے کو نہیں کہا، بلکہ بھی اماں نے اسے بتایا تھا کہ ان کے سارے دوست مہمان ڈیرے پہ آتے تھے۔ ڈیرا حویلی سے ملحق ایک پورشن تھا جس کا بہت وسیع احاطہ تھا۔ وہاں سفید چادروں والی بڑی بڑی چارپائیاں پڑی تھیں اور اس کا ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم تھا جو جدید سہولیات سے مزین تھا، لیکن انہوں نے ہر قسم کے مہمانوں کا خیال رکھا تھا۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ شہر میں گزرا تھا۔ حلقہ احباب میں شہر کے دوست بھی تھے، اس لیے گاؤں اور شہر کی زندگی کا امتزاج رکھا تھا۔ انہوں نے وہاں خصوصی شیلف رکھا ہوا تھا تاکہ ہر مہمان
کی شیف رکھا ہوا تھا تاکہ ہر مہمان کی اس کی پسند کے مطابق توازی کی جا سکے، لیکن آج ان کی مہمان لڑکی ہے تو پھر ظاہر ہے اسے حویلی میں ہی بلانا تھا۔ ان کے آنے سے پہلے آپ خود اچھی طرح تیار ہو جائیے گا، جیسے ولیمے والی دن تیار ہوئی تھیں۔ وہ بڑے دوستانہ لہجے میں اسے ہدایت دے رہا تھا۔ تیار تو ہو جاؤں گی، لیکن ولیمے والے دن تو میں دلہن تھی نا۔ وہ بہت ہیوی میک اپ تھا، آج میں ہلکی بلکی تیار ہو جاؤں گی۔ دن میں ہیوی میک اپ اچھا نہیں لگتا۔ وہ اسے ایسے بتا رہی تھی جیسے کسی چھوٹے بچے کی غلط فرمائش پر اسے سمجھایا جاتا ہے۔ ابھی ہماری شادی کو 1 ہی مہینہ ہوا ہے اور 1 مہینے کی دلہن ہیوی میک اپ کر سکتی ہے۔ خیر، آپ جیسے بھی تیار ہوں اچھی لگیں گی۔ میں چلتا ہوں، دوپہر تک لوٹ آؤں گا۔ وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا ہوا کھڑا ہوا اور اللہ حافظ کہتے ہوئے چلا گیا۔ آج عائشہ معمول کے مطابق اس جگہ کو نہیں دیکھ رہی تھی جدھر سے وہ اٹھ کے گیا تھا، بلکہ آج وہ اس کے الفاظ کو دہرا رہی تھی جو ابھی ابھی کہہ کے گیا تھا۔ آپ جیسے بھی تیار ہوں اچھی لگیں گی۔ اس کی بات یاد کر کے خود بخود اس کے لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ حسنین کی تعریف اسے بہت اچھی لگی تھی اور پھر وہ ٹائم دیکھتے ہوئے جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھانا وہ خود بہت اچھا بناتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت مختلف تجربات کرنے کے لیے بے چین رہتی تھی۔ ساتھ میں اس نے رانی اور سونی کو لگا لیا۔ وہ حسنین کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی اور اس کی مہمان کو بھی اچھا امپریشن دینا چاہتی تھی۔ پھر وہ صبح 7 بجے کی لگی تقریباً 12:45 بجے کچن سے رائتہ، سلاد اور چٹنی تک سب کچھ تیار کر کے نکلی تھی۔ پھر اس نے بھی اماں کے مشورے سے بہت اچھے 3 سوٹ اور 3 نہایت دلکش رنگوں کی کڑھائی والی شالوں کو خوبصورت ریپر میں پیک کیا۔ بھی اماں کو آرام کا کہہ کر وہ خود تیار ہونے چل دی کیونکہ اب مہمان کے آنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر ڈریس سلیکٹ کیا اور پھر تقریباً پونے گھنٹے کی تیاری کے بعد جب اس نے خود کو آئینے میں تنقیدی نظر سے دیکھا تو اسے حسنین کی صبح والی بات یاد آ گئی تو لبوں پر مسکان ٹھہر گئی۔ بلیک کرتے پجامے جس کے اوپر بہت نفیس فیروزی کڑھائی کی گئی تھی اور اوپر بڑا فیروزی دوپٹہ جس پہ بلیک کڑھائی تھی اوڑھے بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں کاجل اور ہلکی براؤن لپسٹک لگائے ہلکی بلکی جیولری پہن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، اور جب وہ تیار ہو کر باہر جانے لگی تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھ کر اپنی لاپرواہی پہ ہنستی کیونکہ وہ ننگے پاؤں تھی۔ وہ جتنی بھی احتیاط کرتی لیکن پھر بھی کسی نہ کسی چیز میں اسے پہلے والی عائشہ کی جھلک نظر آ ہی جاتی۔ جلدی سے بلیک خصہ نکال کر پہن رہی تھی جب رانی نے آ کر اسے بتایا کہ شاہ بابا اور مہمان آ گئی ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی باہر نکلی تھی جب سامنے بیٹھی ماریا کو دیکھ کر اسے جھٹکا لگا تھا اور پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ وہ دونوں ہی ملتے ہوئے رو رہی تھیں کیونکہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتی تھیں۔ آج تقریباً 2.5 سال بعد مل رہی تھیں۔ حسنین طمانینت سے یہ جذباتی منظر دیکھ رہا تھا، شاید یہی تو دیکھنا چاہتا تھا۔ ماریا تم پاکستان کب آئیں؟ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ اور یہاں کیسے پہنچی ہو؟ عائشہ نے ایک ہی سانس میں بہت سے سوال کر ڈالے۔ حسنین بھائی بتا دوں؟ ماریا مسکراتے ہوئے حسنین سے کچھ پوچھ رہی تھی جب عائشہ نے بھی رخ موڑ کر اسے دیکھا جو آنکھوں میں شرارت لیے مسکرا رہا تھا۔ وہ ناسمجھی کے عالم میں دوبارہ ماریا کی طرف دیکھنے لگی تو ماریا نے اسے حسنین کے سرپرائز اور اپنے فون کے متعلق بتایا تو اس کی آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ حسنین، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اگر مجھے صبح سے یہ پتہ ہوتا کہ وہ مہمان ماریا ہے تو شاید میرے دل کی وہ حالت نہ ہوتی جو اب ہے۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ مسکرائے جا رہی تھی اور اسے خود اندازہ ہی نہ تھا کہ آنکھوں میں پھیلتے کاجل اور چمکتے نوز پن کے ساتھ وہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ حسنین نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہتے ہوئے نظریں ہٹا لیں کہ کہیں اس کی اپنی نظر ہی نہ لگ جائے۔ ویسے ایک بات ہے حسنین بھائی کہ مومو آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کی بات پر وہ دونوں اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں حسنین بھائی کہ میں اس مومو کو دیکھ کے حیران ہو رہی ہوں۔ جینز اور کرتے کی جگہ کرتا پجامہ، بڑا سا دوپٹہ، جوگرز کی جگہ خصے، جیولری، چوڑیاں، یہ سب انداز یقیناً اس نے اپنے آپ کو آپ کی پسند میں ڈھالنے کے لیے اختیار کیے ہوں گے تو ثابت ہوا نا یہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس کی بات پر جہاں حسنین شاہ مسکرا دیا تھا وہیں عائشہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ تم ان باتوں کو چھوڑو، تمہاری وجہ سے میں صبح سے بھوکی پیاسی ہوں۔ تم جلدی سے فریش ہو کے آ جاؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ رانی جاؤ ماریا بی بی کو واش روم دکھاؤ، اس نے فاصلے پہ کھڑی رانی سے کہا اور ان کے جانے کے بعد اماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ بی اماں آپ شرفا سے روٹی لے آئیں۔ شرفا حویلی کے بیرونی احاطے میں تنور کی روٹیاں لگا رہی تھی۔ سونی تم جلدی سے ٹیبل پہ برتن وغیرہ رکھو۔ سب کو ہدایت دیتی چہرے پہ مسکراہٹ سجائے وہ کوئی اور ہی عائشہ لگ رہی تھی۔
حسنین کچن کے دروازے میں کھڑا اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر اسے بلا رہی تھی۔ پھر ماریا تو ان کے ساتھ بہت اچھا دن گزار کر بہت سی دعاؤں اور تحائف کے ساتھ رخصت ہو گئی، لیکن اس کے آنے کے واقعے سے ان دونوں کی زندگی پہ بہت اچھا اثر پڑا۔ ان دونوں میں موجود تکلف کی دیوار گرنے لگی تھی۔ وہ دونوں قریب آنے لگے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں موجود پیار کو محسوس کرنے لگے تھے، جب ایک انکشاف نے پھر سے ان میں فاصلے بڑھا دیے۔ وہ سردیوں کی ایک عام سی دوپہر تھی۔ حسنین صبح سے ہی کسی مسئلے کے حل کے لیے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ عائشہ بھی اماں سے اپنے بالوں میں زیتون کے تیل سے مالش کروا رہی تھی۔ اب اسے بال بڑھانے کا شوق تھا اور اس کے بال بھی اس شیپ میں آ گئے تھے کہ آگے سے مانگ نکال کر وہ 2-3 بل ڈال کر اسے چٹیا کی شکل دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اور اب بھی وہ آنکھیں موندے خیالوں ہی خیالوں میں اپنے لمبے بالوں کو دیکھ رہی تھی جب بجتے ہوئے موبائل نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ حسنین شاہ پنچایت میں بیٹھا تھا جب اس نے موبائل کی روشن ہوتی اسکرین پر عائشہ کا نمبر دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوا کیونکہ انہیں آج تک ایک دوسرے کو فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی، یا شاید ایسا رشتہ ہی نہ بن سکا تھا کہ ضرورت پیش آئے۔ بہرحال وہ معذرت کرتا ذرا ہٹ کے فون سننے لگا اور دوسری طرف عائشہ کی سسکیوں نے اس کو دہلا کے رکھ دیا تھا۔ حسنین، بابا جانی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہمارے پڑوسی انکل نواز کا فون آیا، آپ جلدی سے مجھے بابا جانی کے پاس لے چلیں۔ روتے ہوئے وہ بمشکل اسے اپنی بات سمجھا سکی تھی۔ اچھا سنیں، اگر آپ میرے آنے تک انتظار کریں گی تو پھر دیر ہو جائے گی، جبکہ ہمارا وہاں پہ جلدی پہنچنا بہت ضروری ہے۔ آپ بھی اماں اور منشی چاچا کو ساتھ لے کے نکلیں، میں بھی ڈائریکٹ شہر پہنچتا ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں، جلدی سے تیار ہو جائیں، میں فون کر کے گاڑی تیار کرواتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی سے منشی چاچا کو فون ملا کر ہدایات دیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت عائشہ کو اس کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، لیکن وہ یہ معاملہ بھی نپٹائے بغیر جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر فوری طور پر اس مسئلے کو حل نہ کیا جاتا تو بات قتل و خون تک پہنچ سکتی تھی۔ 2 خاندانوں کے بیچ زمین کے ایک ٹکڑے پہ جھگڑا چل رہا تھا، اسے صلح صفائی سے حل کرنا تھا تاکہ فتنہ فساد سے گاؤں کو بچایا جا سکے۔ اس لیے یہ کام بھی ہر حال میں کرنا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس کے رتبے اور عادات و خصائل کی وجہ سے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس لیے گاؤں کے نمبردار کے مسئلے کو نپٹانے کے لیے اسے خاص طور پہ بلوایا ہوا تھا، لیکن وہ اپنے گھر کے مسائل سے بھی غفلت نہیں برتنا چاہتا تھا۔ اس لیے اب وہ اپنے دوست علی کو فون ملا رہا تھا۔ تو بے فکر ہو جا، میں سب سنبھال لیتا ہوں۔ علی کے تسلی دینے پر اسے کچھ اطمینان ہوا اور اس نے ہسپتال کا نام بتا کے فون رکھ دیا۔ حسنین شاہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ مطمئن سا ان لوگوں کے درمیان آ بیٹھا۔ حسنین کو ہسپتال پہنچنے پر تقریباً رات کے 8 بج چکے تھے۔ علی سے رابطے کی وجہ سے اسے یہ جان کر تسلی ہوئی کہ بابا جانی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، اور جب یہاں آ کر بھی وہ سب سے پہلے ڈاکٹر سے ملا تھا اور ان کے بتانے پر کہ وہ صبح تک ہوش میں آ جائیں گے، اسے مزید تسلی ہو گئی۔ جب وہ عائشہ کے پاس پہنچا تو وہ اکیلی نہ تھی۔ علی، اس کی بیوی اقرا، اس کی امی، منشی چاچا، بی اماں، حویلی کی اور 2-3 عورتیں، اس کے علاوہ عائشہ کے اپنے گھر کے ملازم بھی تھے، لیکن حسنین کو دیکھ کر اسے جو تحفظ کا احساس ہوا تھا وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں نہیں ہوا تھا۔ اس نے اس کے گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جیسے اپنے ہونے کا یقین دلا رہا ہو۔ بابا جانی بالکل ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ جو کب سے صبر کیے بیٹھی تھی، اب آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے؟ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ جانتے ہیں نا میرا بابا جانی اور آپ کے سوا کوئی بھی نہیں، تو پھر کیوں مجھے اکیلا آنے دیا؟ وہ روتے ہوئے ایک دم اس کے کندھے سے لگ گئی تو حسنین کو لگا وہ اس کے نم لہجے میں بہہ جائے گا۔ ایک دم اس نے اپنا بازو بڑھا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، اس دفعہ معاف کر دیں۔ وہ اس کو ہولے ہولے تھپکتے ہوئے تسلی دے رہا تھا۔ وہ آج صبح سے ہی خوش تھی، کیونکہ اس کے کہنے کی وجہ سے حسنین ایک دن کے لیے ٹھہر گیا تھا اور بابا جانی کو چیک اپ کے لیے بھی لے گیا تھا۔ اب بھی ان کے کمرے میں بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا اور وہ خود لنچ کی تیاری میں مصروف تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ خوشی تھوڑی دیر کی ہی تھی۔ بعد میں وہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ کاش وہ حسنین کو روکنے کے لیے نہ کہتی تو شاید وہ تکلیف دہ انکشاف اس پہ نہ ہوتا۔ وہ سوپ لے کر بابا جانی کے کمرے تک پہنچی ہی تھی جب ادھ کھلے دروازے سے ایک فقرہ اس کے کانوں میں پڑا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے قدم روکنے پڑے۔ حسنین بچے، تم نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے کہ میں چاہ کر بھی اس کا صلہ نہیں دے سکتا۔ اسی احسان والی بات پر اسے قدم روکنے پڑے۔ بابا جانی، آپ کی دعائیں، آپ کا پیار اور اعتماد میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔
آپ اس طرح کی باتیں کر کے کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں؟ حسنین کرسی بیڈ کے نزدیک کیے، دروازے کی طرف بیک کیے بیٹھا اور بابا جانی کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے۔ میں جانتا ہوں بے شک مومو میری بیٹی بہت اچھی سہی، لیکن وہ تمہاری شخصیت اور رتبے سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن میرے کہنے پر تم نے اسے اپنا کر میری ساری پریشانیاں دور کر دیں۔ اور باہر کھڑی عائشہ جو پہلے تو نہ سمجھی کے عالم میں کھڑی تھی، لیکن بابا جانی کی اس بات پر وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ صرف 1 منٹ کی تاخیر کر دیتی یہاں آنے میں، یا وہ ایک دم سے اندر چلی جاتی اور وہ اسے دیکھ کر چپ ہو جاتے۔ کاش حسنین رکتا ہی نہیں تو بابا جانی اس کے احسانوں کا ذکر نہ کرتے، لیکن ایسا کوئی کاش بھی اب تعبیر نہیں پا سکتا تھا۔ جو انہونی ہونی تھی وہ ہو چکی تھی، جو انسنا تھا وہ سنا جا چکا تھا۔ وہ جو صرف 1 منٹ پہلے بہت خوش تھی، خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی، اب اپنا آپ اسے ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ ادھر بابا جانی جو کمزوری کی وجہ سے حسنین سے باتیں کرتے کرتے تھک گئے تھے، تو وہ لائٹ آف کرتا باہر آیا اور باہر عائشہ کو یوں بت بنے کھڑا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ کیا ہوا، آپ یوں کیوں کھڑی ہیں؟ لیکن اس کی آواز اسے جیسے سنائی ہی نہ دی تھی۔ وہ بے یقینی اور دکھ سے حسنین کو دیکھ رہی تھی۔ ادھ کھلا دروازہ، سوپ پر جمی ہلکی سی تہ جو اسے ٹھنڈا ظاہر کر رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر عائشہ کا ویران چہرہ۔ حسنین کو اصل بات سمجھا گیا تھا، لیکن اس وقت تک وہ واپس جا چکی تھی۔ وہ ایک دم اس کے پیچھے گیا تھا، لیکن اس کے کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا، اور اسے پتہ تھا کہ اب اس کے کہنے پہ بھی نہیں کھولے گی۔ جب اپنی ذات کا مان ختم ہوتا ہے تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ کرب عائشہ کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ وہ سر پکڑے وہیں لاؤنج میں پڑے صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ ابھی تو میری دعاؤں کی قبولیت کا وقت آیا ہی تھا، ابھی تو ہمارے دل ایک دوسرے کی طرف مائل ہوئے تھے، ہمیں ایک دوسرے کا احساس ہوا تھا، تو پھر کیسے وہ اتنی جلدی مجھ سے بدگمان ہو سکتی ہے؟ بابا جانی کو بھی آج ہی یہ بات کہنی تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ انہوں نے میری زندگی میں عائشہ کو شامل کر کے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے، میری نامکمل زندگی کو مکمل کر دیا تھا۔ لیکن یہ باتیں اب میں عائشہ کو کیسے سمجھاؤں گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا وہ سمجھ رہی ہے، ایسا کچھ بھی تو نہیں۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے اس کی بدگمانی دور کر دے، یا اللہ میری بات میں ایسی تاثیر دے کہ میری بات اس کے دل پر اثر کر جائے۔ وہ کتنی دیر وہیں مضطرب سا بیٹھا رہا۔ حسنین کا گاؤں جانا بہت ضروری تھا، لیکن وہ عائشہ کو منائے بغیر جا نہیں پا رہا تھا۔ وہ کتنی دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن وہ سخت دل بن گئی تھی کہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی اجتناب کر رہی تھی۔ وہ جو اس کی بات پر فوراً ایمان لانا اپنا فرض سمجھتی تھی، اب جیسے اس کی حیثیت ہی بلا بیٹھی تھی۔ یا تو بابا جانی کے پاس بیٹھی رہتی یا پھر اپنے کمرے میں بند ہو کے رہ جاتی۔ وہ ایسا طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے بابا جانی پریشان ہوں یا ملازم مشکوک ہو جاتے، اور پھر اسے بات کیے بغیر ہی گاؤں آنا پڑا، کیونکہ منشی چاچا کا فون بار بار آ رہا تھا۔ اس کی یہ عادت تھی کہ رمضان المبارک کی آمد سے 1 ہفتہ پہلے وہ سب مستحق خاندانوں کو مہینے بھر کا راشن اپنے ہاتھ سے دیتا تھا، اور ہر سال ان خاندانوں میں اضافہ ہی ہوتا تھا، اور اسی طرح کا اضافہ اس کے رزق میں بھی ہوتا تھا۔ وہ لوگ صرف اس کے اپنے گاؤں کے نہ ہوتے تھے، بلکہ پوری تحصیل میں جتنے گاؤں شامل ہوتے وہ اس نیک دل انسان کے پاس اپنا حصہ لینے ضرور آتے اور جھولی بھر بھر دعائیں دیتے۔ اتنے ملازمین کے ہوتے ہوئے وہ یہ کام ان سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس عمل کے متعلق اس کا اپنا ہی نظریہ تھا کہ ہم اور کام بے شک اپنے ہاتھ سے نہ کریں، لیکن اتنے سہل پسند تو نہ بنیں کہ اپنے حصے کی نیکی کرنے کا حکم بھی ملازمین کو دے دیں۔ وہ کہتا تھا کہ جس طرح ہماری نماز اور روزے کا ثواب اسی وقت ہمیں ملتا ہے جب ہم خود نماز پڑھیں، خود روزے رکھیں، تو اسی طرح زکوٰۃ، فطرہ یا صدقے کا ثواب بھی اسی وقت بہترین طریقے سے ملتا ہے جب ہم اپنے ہاتھوں سے یہ فریضہ سر انجام دیں، بشرطیے کہ ہم استطاعت رکھتے ہوں۔ اسی لیے منشی چاچا نے اسے فون پہ بتایا تھا کہ لوگ بار بار اس کا پوچھ رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ نیکی بار بار اس کے دروازے پر دستک دے کر مایوس ہی لوٹ جائے۔ اسی لیے وہ گاؤں جانے کے لیے فوری تیار ہو گیا۔ بابا جانی کو اور ناراض سی لڑکی کو اللہ حافظ کہتا وہ گاؤں چلا گیا۔ آج صبح سے تیز ہوائیں چل رہی تھیں، ایسا لگتا تھا بارش ہوگی۔ اس وقت اس کے پاس اپنی ذات کی کم مائگی کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ آج آسمان کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی برس رہی تھیں، اس لیے آج اسے بارش نظر نہیں آ رہی تھی، اور اس سارے قصے میں اسے کہیں بھی حسنین کی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی،
کیونکہ اس نے پیار اور فرما برداری میں بات مان لی۔ اسے بابا جانی کی بھی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ انہیں لگا کہ ان کے بعد ان کی بیٹی بے سہارا ہو جائے گی، تو انہوں نے اسے سہارا دینے کا سوچا۔ غلطی تو صرف اس کی اپنی تھی، کاش وہ پیدا ہی نہ ہوتی تو اتنے اچھے لوگوں کی دل آزاری کا باعث تو نہ بنتی۔ وہ برآمدے میں بیٹھی برستی بارش کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی جب حسنین شاہ کی لینڈ کروزر اندر داخل ہوئی تھی، اور عائشہ کو اپنے دل پر حیرانی ہوئی، کیونکہ آج بھی وہ اس کی آمد پہ اتنی ہی خوش تھی جتنی پہلے ہوا کرتی تھی۔ بے شک وہ اس کی زندگی میں مسلط کی گئی تھی، لیکن وہ تو اس کی زندگی میں اپنے دل کی رضا پہ شامل ہوا تھا۔ وہ بارش سے بچنے کے لیے تیز تیز قدموں سے چلتے برآمدے میں پہنچا تھا۔ السلام علیکم، وہ بالوں سے بارش کے قطرے جھاڑتے ہوئے بولا۔ دھیمی سی آواز میں جواب دیتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ باہر کیوں بیٹھی ہیں؟ خدا نہ خواستہ بیمار پڑ گئیں تو بابا جانی کی کیئر کون کرے گا؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا فکرمندی سے بولا تھا، لیکن وہ خاموشی سے کچن میں داخل ہو گئی تو اس نے شکر ادا کیا کہ پہلے کی طرح اس سے گریزا نہیں ہے۔ مجھے صرف ایک کپ چائے چاہیے، اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کھانے کے بعد چائے لیجیے گا، نہ روٹھے انداز میں ہی صحیح وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ اگر اب کھانا کھا لیا تو صبح سحری نہیں کر سکوں گا، اس لیے صرف چائے کافی ہے۔ سحری؟ کیا صبح روزہ ہے؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ ارے آپ کو نہیں پتا؟ میں اتنی دور سے اس لیے تو آیا ہوں کہ بابا جانی نے تو روزہ رکھنا نہیں ہوگا، آپ کو اکیلے رکھتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا، تو میں نے سوچا کہ کم از کم پہلا روزہ تو مل کے رکھ لیں۔ اس کی بات پر عائشہ شرمندہ ہو گئی کہ کیا وہ اپنی ذات میں اتنی ڈوب گئی تھی کہ اسے دین و دنیا کی خبر ہی نہ رہی تھی۔ میں چائے بناتی ہوں، وہ خفت زدہ سی رخ موڑ گئی۔ حسنین غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جو نیوی بلو کپڑوں پر کیمل کلر کی شال اوڑھے روئی روئی سی ساری دنیا سے ناراض لگ رہی تھی۔ آج تو اس کی لونگ بھی اداس لگ رہی تھی۔ چائے؟ وہ اس کے آگے چائے رکھ کر جانے لگی تو اس نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عائشہ، آج میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ کو میری باتیں سننی ہوں گی، آپ پر اتنا حق تو ہے نا میرا؟ وہ ہاتھ پکڑے اسے بہت مان سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ نے صرف ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اسے بیٹھنا پڑا۔ اس کی شفاف آنکھوں میں ایسا کچھ تھا کہ وہ بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ عائشہ نے آج پہلی دفعہ اس کے سلیقے سے بنے بالوں کو بکھرے دیکھا تھا، جو اس نے بارش کے قطرے جھاڑتے ہوئے خود بکھیرے تھے۔ عائشہ کو ایک دفعہ اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پھر اس نے حسنین شاہ کو اٹھتے ہوئے دیکھا، جو کچن کا دروازہ اندر سے بند کر رہا تھا کیونکہ بارش کے قطرے اندر تک آ رہے تھے، اور اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ ہاں، اب اطمینان سے وہ سارے گلے شکوے جو آپ کے دل میں ہیں وہ کہہ ڈالیں، کیونکہ گلے شکووں سے بھرے دلوں سے شاید ہم رمضان المبارک کے رحمتوں سے مستفید نہ ہو سکیں۔ اس نے بات ابھی شروع بھی نہ کی تھی کہ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ حسنین، آپ نے کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ جب میں آپ کو پسند نہیں تھی تو کیوں مجھ سے شادی کی؟ کیوں میری زندگی میں آئے؟ کیوں بابا جانی کی بات مانی؟ وہ رو رہی تھی اور حسنین شاہ دکھ سے اس کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ مجھے پسند نہیں؟ پلیز حسنین، مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کریں، وہ ایک دم اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ اب کسی ڈرامے یا دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کی اور بابا جانی کی ساری باتیں سنی ہیں، اور میں خود بچی نہیں ہوں جو آپ کی پسند ناپسند کو سمجھ نہ سکوں۔ آپ بے شک شادی کر لیں، میں آپ سے گلہ نہیں کروں گی، اور میں بابا جانی کو بھی سمجھا لوں گی، منا لوں گی۔ وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی شخصیت اور آپ کے رتبے کے لائق نہیں۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ آپ کو مجھ سے، میرے نام سے، میرے ہر انداز سے چڑ تھی، تبھی تو آپ نے سب کو بدلنا چاہا۔ میں واقعی آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ بدگمانی کی انتہاؤں پر تھی۔ کس نے کہا آپ سے کہ مجھے آپ کا نام پسند نہیں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کے گلے دور کرے۔ آپ نے کبھی مجھے مومو نہیں کہا، کبھی بیوی سمجھ کے بے تکلفی سے تم تک نہیں کہا۔ آپ مجھے اجنبیوں کی طرح ابھی تک آپ کہتے ہیں۔ اب اس کے آنسو تو رک گئے تھے، لیکن اس کی پلکیں بھیگی تھیں، جن کی نمی وہ دل میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کبھی آپ کو مومو اس لیے نہیں کہا کہ مجھے آپ کا عائشہ نام بہت اچھا لگتا ہے۔ جب ایک بامعنی اور اسلامی نام اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے تو میں کیوں اس پر ایک بے معنی نام کو ترجیح دوں؟ اس لیے میں بہت عقیدت اور پیار سے آپ کو عائشہ کہہ کے پکارتا ہوں۔ رہی بات آپ کہنے کی، تو میں اپنی ایک اچھی عادت کو نہیں بدل سکتا۔ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا کہ میں اپنے گھر کے ملازموں کو یا خود سے چھوٹوں کو بھی تم نہیں کہتا، کیونکہ دوسروں کی عزت کرنا میری تربیت کا حصہ ہے۔ جب میں سب کی عزت کرتا ہوں تو اپنی شریک حیات کو، جس کو میں دل سے چاہتا ہوں، اس کی عزت کیوں نہ کروں؟ اور جب آپ مجھے آپ کہہ کے بلاتی ہیں تو میں آپ کو کیوں نہ عزت سے پکاروں؟ اور اگر بابا جانی نے یہ کہہ دیا کہ آپ میری شخصیت اور رتبے کے لائق نہیں، تو یہ ان کا حد سے زیادہ پیار ہے اور کچھ بھی نہیں۔
میں ایک بہت عام سا مرد ہوں اور ایک بہت عام سی لڑکی سے شادی کا خواہاں تھا، جو صحیح معنوں میں لڑکی کہلانے کی حقدار اور شرم و حیا کا پیکر ہو۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ سے نفرت یا چڑ ہے تو یہ غلط ہے۔ مجھے آپ سے نہیں، آپ کے رہن سہن اور اوڑھنے پہننے پر اعتراض تھا، اور میں نے صرف اس کو بدلنا چاہا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنے فرائض سے پہلو تہی برتی ہے۔ میں اپنے رب سے بھی اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لوں گا اور آپ سے بھی، لیکن عائشہ، اس معاملے میں میرا اپنا ہی نظریہ تھا کہ میں آپ کو دل کی رضا، خلوص اور چاہت سے اپنانا چاہتا تھا، نہ کہ بابا جانی کے کہنے پر۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ اس کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا۔ میں کبھی آپ پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں نے آپ کو اپنی رضا سے نہیں بلکہ بابا جانی کے کہنے پہ اپنایا ہے۔ اب یہ میری بدقسمتی کہ آپ نے سب کچھ اس وقت جانا جب میرا دل بھی میرا نہیں رہا تھا، جب میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، جب میں اپنے دل کو آپ کی چاہت سے مخمور پاتا ہوں۔ وہ بہت جذب اور سکون سے بول رہا تھا، جیسے کسی اور سے نہیں، خود اپنے آپ سے مخاطب ہو۔ صرف اتنی سی بات پر حسنین کہ میرا پہننا اوڑھنا آپ کو پسند نہیں، صرف اتنی سی بات پر آپ مجھ سے گریزاں تھے؟ اس کی آنکھیں ایک دفعہ پھر برسنے کو تیار تھیں۔ یہ اتنی سی بات نہیں تھی عائشہ۔ میری ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں اور اسے کبھی محو نہ ہونے دیجیے گا کہ اچھی لڑکی ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتی ہے، لیکن اپنی نسوانیت اور شرم و حیا پر کبھی نہیں۔ اس کے لہجے میں پہلی دفعہ شدت آئی تھی۔ تو کیا آپ کے خیال میں مجھ میں شرم و حیا کا پاس نہیں تھا؟ دکھ سے اس سے بولا ہی نہ گیا۔ عائشہ، میں نے ایک دفعہ آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پہلے اپنا ظاہر اچھا بنائیں، کیونکہ لوگوں نے آپ کو ظاہری حلیے سے پرکھنا ہے، نہ کہ دل کے حال سے، کیونکہ دلوں کے حال سے تو صرف اللہ ہی واقف ہے۔ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں ہر لمحہ اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ میری شریک سفر بہت با کردار اور پاکیزہ ہے، لیکن یہ بات میں افسوس سے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ شادی سے پہلے جب آپ کا لباس شرم و حیا سے عاری تھا تو آپ کے کردار پر کون یقین کرتا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں عائشہ کہ کیا آپ اس حلیے میں مطمئن ہیں یا شادی سے پہلے والی حلیے میں؟ میں یقین سے کہتا ہوں آپ کو اپنے گزشتہ حلیے پر شرمندگی ضرور محسوس ہوتی ہوگی۔ آپ اب جو اتنی بڑی شال بڑے سلیقے سے اوڑھے بیٹھی ہیں اور بہت باوقار اور پاکیزہ لگ رہی ہیں، بتائیے شادی سے پہلے آپ کے لباس میں دوپٹہ ہوتا تھا؟ نہیں نا؟ وہ آج اس کے گلے شکوے دور کرنے کے چکر میں تھا، جبکہ وہ بات کر کے پچھتا رہی تھی۔ عائشہ، یہ جو عورت کے لباس میں دوپٹہ ہوتا ہے نا، یہ خدا نخواستہ ہم انسانوں کی اختراع نہیں، یہ میرے مولا کریم کا حکم ہے، اور اس کا ہر حکم مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں آج برملا کہتا ہوں کہ مجھے ہر اس عورت سے چڑ ہے جو ننگے سر دوپٹے کے بغیر ہوتی ہے۔ وہ بے شک با کردار ہو، لیکن جب اس کا ظاہر اس کے کردار سے مطابقت نہیں رکھتا تو پھر وہ با کردار کہاں کی ہوئی؟ مجھے بتائیں، اگر دوپٹہ اتنا غیر ضروری ہوتا تو عورت کی نماز اس کے بغیر قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جب تک عورت اچھی طرح دوپٹہ نہ اوڑھ لے وہ رب کے حضور سجدہ نہیں کر سکتی، تو پھر عورتیں کیوں اس کی اہمیت کو بھلائے بیٹھی ہیں، کیوں اپنی توہین کراتی ہیں؟ اور اگر بھولے سے کر بھی لیں تو بھی صرف گلے کی رسی بنا وہ دوپٹہ بہت مضیقہ خیز لگتا ہے۔ کیوں وہ سب کچھ جانتے بوجھتے اللہ کے حکم کی نفی کرتی ہیں؟ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ غصے کے باوجود آواز دبائے بہت آہستہ آواز میں بول رہا تھا، اور عائشہ جیسے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا، کیونکہ جب مخالف آپ کے منہ پر سچ کے تماچے مارتا ہے تو آپ کو اپنے جھوٹ کو چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملتی۔ یہ تو دین کی بات تھی۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں اس معاملے میں بولنے والا کون ہوتا ہوں؟ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، مجھے اس میں بولنے کا کوئی حق نہیں، میں زبردستی کا بھی قائل نہیں ہوں۔ میرا مقصد ایک درست نقطۂ نظر کو واضح کرنا تھا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ لیکن عائشہ، میں آپ کو دنیا کی بات بتاتا ہوں اور اس میں بولنے کا مجاز بھی ہوں اور حق بھی رکھتا ہوں۔ اب اس کے خوبصورت لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف کرتا وہ بالکل پرسکون نہیں لگ رہا تھا۔ فرض کریں عائشہ، صرف چند لمحوں کے لیے فرض کریں کہ جس طرح آپ کے بابا جانی بیمار تھے اور انہوں نے آپ کو سہارا دینے کے لیے مجھے چنا، اس طرح اگر میرے بابا جانی بیمار ہوتے اور وہ آپ کو مجھ سے شادی کے لیے کہتے، جبکہ میں یعنی ان کا بیٹا جس کے سارے اتوار لڑکیوں والے ہوتے، میں قمیض شلوار کی جگہ لہنگا کرتی پہنتا، کلائی میں گھڑی کی جگہ چوڑیاں، سر پہ عورتوں کی طرح دوپٹہ لیتا، بال مردانہ سٹائل میں ہونے کی بجائے کمر کو چھو رہے ہوتے، تو کیا آپ میرے بابا جانی کی بات مانتے ہوئے مجھ سے شادی کرتی؟ نہیں نا؟ وہ خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔
کیونکہ آپ ایک عورت نما مرد سے کبھی شادی نہ کرتی، کبھی بھی نہیں، لیکن میں نے ایسا کیا۔ وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا جبکہ عائشہ آنکھیں جھپکے بغیر اس کے منہ سے نکلتے کڑوے الفاظ کو اپنے اوپر اثر انداز ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آپ یہ بات تو مانیں گی نا، آپ کے سارے انداز لڑکوں والے تھے، لیکن میں نے پھر بھی ایک شخص کا مان رکھنے کے لیے آپ سے شادی کی، لیکن میں دل سے خود کو آپ کی جانب مائل نہیں کر پاتا تھا، اور پھر میں نے آپ کو جب بدلتے دیکھا تو خود بخود میرے دل کی دنیا بھی بدل گئی۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ سوچ کر کہ یقیناً ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شریک سفر صحیح معنوں میں مردانہ خوبیوں اور مردانہ وجاہت سے مزین ہو، لیکن کچھ لڑکیاں کبھی بھی ان خوبیوں کی حامل نہیں ہونا چاہتی جو عورت میں ہونی چاہیے، بلکہ وہ خود بھی مرد ہی دکھنا چاہتی ہیں۔ اب آپ خود بتائیں، غلط وہ لڑکی ہوتی ہے یا وہ مرد جو اسے بدلنا چاہتا ہے؟ یہ بات کرنے کے بعد وہ چپ ہو گیا تھا، جیسے اسے قائل کرنے کے لیے اور الفاظ تلاش رہا ہو، جبکہ اب وہ خشک چہرے اور آنکھوں کے ساتھ فرش کو گھورے جا رہی تھی۔ پھر اس نے اس کو اٹھتا ہوا محسوس کیا تھا، اس کا اندازہ تھا کہ وہ اب چلا جائے گا، لیکن نہیں، وہ پنجوں کے بل اس کے قدموں میں فرش پہ بیٹھ گیا تھا۔ پھر اس نے عائشہ کی گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ عائشہ، میں جہاں غلط ہوں مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن اس بات کو اپنے دل و دماغ سے کبھی محو نہ ہونے دیجیے گا کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ آپ کے وجود سے میری بے رنگ زندگی بہت خوشنما ہو گئی ہے، ادھوری سی زندگی کو مکمل کر دیا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں بھی میرے لیے وہی فیلنگز ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو خود کے لیے بدلتے دیکھا ہے، اور کوئی کسی کے لیے اس وقت بدلتا ہے جب وہ من سے اس کے رنگ میں رنگ جائے۔ آج یہ بات کی ہے کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں، آئندہ کبھی نہ کیجیے گا، مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح سکون سے بول رہا تھا، اور عائشہ کے آنسو ایک دفعہ پھر اس کے گالوں کو بھگوئے جا رہے تھے، کیونکہ اب بولنے والے کے لہجے میں صرف سچ نہیں تھا بلکہ سچ کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا۔ اب یہ آنسو صاف کر لیں، بہت رو لیں۔ آج پہلی دفعہ وہ اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ساری پچھلی باتیں بھلا کر سو جائیں، صبح سحری میں جلدی اٹھنا بھی تو ہے نا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ہوا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ عائشہ نے بھی ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ وہ 3 بجے کا الارم لگا کے سوئی تھی، کیونکہ ایک دن باتوں ہی باتوں میں بی اماں نے اسے بتایا تھا کہ حسنین سحری بہت اہتمام سے کرتے ہیں۔ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ صبح روزہ ہے، اس لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا، اب اسی لیے جلدی اٹھ گئی۔ 5:15 تک سحری کا ٹائم تھا۔ وہ ملازمہ کے بغیر بہت شوق سے چیزیں بنا رہی تھی۔ جب وہ سب کچھ تیار کر کے ٹیبل لگا چکی تو گھڑی اس وقت 4:30 بجا رہی تھی، یعنی اس نے 1.5 گھنٹے میں اپنا کام کر لیا تھا۔ چائے کو دم پر رکھ کر جب وہ اسے جگانے کی نیت سے کچن سے نکل رہی تھی تو وہ بابا جانی کے ساتھ ادھر ہی آ رہا تھا۔ مومو بیٹا، تم نے مجھے رات کو کیوں نہ بتایا کہ حسنین آیا ہے؟ بابا جانی اس سے گلہ کر رہے تھے۔ میں نے خود ہی عائشہ کو منع کیا تھا کہ سحری کے وقت مل لوں گا، اب دیکھیں خود آپ کو ڈسٹرب کرنے آپ کے کمرے میں آ گیا اور جگا بھی لیا۔ وہ بہت فریش لگ رہا تھا، وائٹ کلر کے ڈھیلے ڈھالے کرتے شلوار میں سلیقے سے بنے بالوں کے ساتھ وہ ہمیشہ کی طرح بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ میرے خیال میں سحری کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، سحری کر لینی چاہیے، وہ اسے کچن کے دروازے میں ہی کھڑا دیکھ کر شرارت سے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک دم خجالت سے مڑی اور چائے کو دیکھنے لگی۔ ارے بابا جانی، آپ کا سحری مینیو میرے مینیو سے بہت ملتا جلتا ہے۔ آج وہ صحیح معنوں میں شرارت کے موڈ میں تھا اور مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نہیں تو میں اور مومو تو دہی کے ساتھ پراٹھا لیتے ہیں، میرے خیال میں یہ مومو نے صرف تمہارے لیے بنایا ہے۔ بابا جانی کے اتنا کہنے پر اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور عائشہ کے چہرے پر شرم کی لالی اور گہری ہو گئی۔ عائشہ، باقی کام بعد میں کر لینا، آئیں سحری کر لیں، وہ سنجیدگی سے بولا، کیونکہ اس طرح وہ کچھ کھا تو سکتی نہ تھی۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھنے مسجد چلا گیا، جبکہ اس نے بابا جانی کو کمرے میں لا کر لٹایا، کیونکہ وہ زیادہ دیر تک بیٹھنے سے تھک جاتے تھے۔ پھر کچن سمیٹنے کے بعد اس نے نماز پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی۔ آج زندگی میں پہلی بار اس نے رمضان میں بابا جانی کی ناراضگی کے ڈر سے نہیں بلکہ اپنے دل کی رضا سے عبادت کی تھی۔ وہ حسب معمول برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب اس نے چوکیدار کو گاڑی کے ہارن پہ گیٹ کھولتے دیکھا تھا۔ پھر اس نے حسنین شاہ کی گاڑی کو اندر آتے دیکھا، تب جا کر اسے سکون ملا۔ حسنین جب گاڑی سے اترا، اس کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے۔ اس کے قریب آ کر ہمیشہ کی طرح اس نے سلام کیا۔ آپ بتائے بنا کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے وہ اپنی بے اختیاری میں شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ اس کے بعد پر حسنین نے اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھا تھا، بہت نکھری اور بہت اپنی سی لگ رہی تھی۔
ہاں، یہ میرا قصور ہے کہ میں بتائے بغیر چلا گیا، اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہیں پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا اور اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ اصل میں آج گاؤں جا رہا ہوں، پھر تو انشاءاللہ عید پہ ملاقات ہوگی، تو میں نے سوچا آپ کو عید کی شاپنگ کرا دوں، لیکن پھر مجھے ارادہ بدلنا پڑا کیونکہ اس طرح بابا جانی گھر میں اکیلے ہو جاتے، اس لیے میں خود ہی شاپنگ کرنے چلا گیا۔ اب میں جیسے بھی اندازے سے کر کے لایا ہوں آپ کو قبول کرنا پڑے گا، کیونکہ خواتین کی شاپنگ کرنے کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ عید پہ یہی والا ڈریس پہنیے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب میں نے آپ کو ولیمے کے روز ریڈ ڈریس میں دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ جتنا یہ کلر آپ کو سوٹ کرتا ہے اتنا کسی کو نہ کرتا ہوگا، اسی وجہ سے آج میں بوتیک میں گیا تو اسی کلر کا ڈریس سلیکٹ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ عید پہ یہی پہنیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی، مجھے لگے گا آپ کا دل میری طرف سے صاف ہو گیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں چیزیں دیتے ہوئے بہت نرمی سے کہہ رہا تھا، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ اب ملاقات عید پہ ہوگی؟ آج پہلی دفعہ وہ اس طرح سوال جواب کر رہی تھی۔ ارے میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ میں ہر دفعہ رمضان میں نماز تراویح کے لیے امام صاحب کے پیچھے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، تو میرا وہاں ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ سارا دن قرات کے لیے تیاری کرنا ہوتی ہے، اس لیے کہہ رہا تھا کہ عید پہ ملاقات ہوگی۔ ویسے تو گاؤں میں اور حفاظ بھی ہیں، لیکن امام صاحب کو میری عادت پڑ گئی ہے۔ رات کو بھی میں آپ کے لیے بہت مجبوری میں آیا ہوں کیونکہ مجھے لگا کہ جب میں اپنے سے وابستہ صرف ایک شخص کو اگر خوش نہیں رکھ سکتا تو اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش رکھ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو کیسے خوش کر سکتا ہوں۔ آپ کی بدگمانی دور کرنا بھی ضروری تھا، آپ سے معافی مانگنا بھی تو ضروری تھا، اس لیے مجبوری میں آیا تھا، اور آپ کو منانے کے چکر میں پہلی روزے کی تراویح بھی رہ گئی۔ وہ تفصیل بتا رہا تھا جبکہ عائشہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ حافظ قرآن ہیں؟ حیرانی میں اس کے لبوں سے سوال پھسلا۔ میں سحری میں کیا کھاتا ہوں یہ تک آپ کو معلوم ہے، لیکن اس بارے میں آپ کو معلوم کیوں نہیں؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا جبکہ عائشہ شرمندہ ہو گئی، جیسے نہ جاننا اس کی کوتاہی ہو۔ رمضان کے بعد اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، ابھی تو صرف دعا کر سکتا ہوں کہ آپ کے دل سے میرے لیے موجود ساری کدورتیں صاف ہو جائیں۔ میں بابا جانی سے مل لوں پھر چلوں گا، یہ نہ ہو مجھے دیر ہو جائے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ اندر جا رہا تھا لیکن عائشہ وہیں بیٹھی اپنی شفاف ہتھیلی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک آنسو ایک دم اس کی آنکھ سے گرا اور ہتھیلی میں ٹھہر گیا۔ بابا جانی ٹھیک کہہ رہے تھے، میں اتنے اچھے انسان کے قابل نہ تھی۔ اس کی شخصیت اور رتبہ بہت اونچا ہے، کم از کم اس سے تو بہت ہی اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ جانے میری کون سی بات اچھی لگی جو حسنین شاہ کو میرے نصیب میں لکھ دیا۔ یہی سوچتے ہوئے اس کے آنسو بہتے ہی جا رہے تھے۔ عائشہ حسنین کی زندگی اب یکسر تبدیل ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پہلے والی عائشہ کی پرچھائی بھی اس کے پاس نہیں بھٹکتی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا رمضان تھا جب وہ رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنے کے لیے پورے خلوص سے دل سے عبادت کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اب ہی وہ زندگی کو زندگی کر کے گزار رہی ہو، ورنہ پہلے کی زندگی تو لاپرواہیوں اور کوتاہیوں کی نظر ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی فارغ وقت میں برآمدے کے پلر سے ٹیک لگا کے آنکھیں موندے بیٹھی رہتی۔ حسنین شاہ کی باتیں اس کے ذہن کے نہا خانوں میں گونجنے لگتیں اور وہ ان کی گونج اپنے دل میں محسوس کرتی تھی۔ اس کی باتوں پر وہ پہروں غور کرتی، اپنے دوپٹے کو کام کے دوران بھی سرکنے نہ دیتی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ مقدس مہینہ سب کی جھولی میں نعمتوں اور عبادتوں کی سوغاتیں ڈالتا رخصت ہو گیا۔ عید سے پہلے اس نے سارے گھر اور لان کی تفصیل سے صفائی کروائی۔ چاند رات کو وہ بہت خوش تھی۔ اس رات کو اس نے نہ جانے کتنی ہی قسم کے کھانے بنا ڈالے، اور اس رات کی صبح اسے جتنی روشن لگی تھی اس سے پہلے کبھی نہ لگی تھی۔ کھلی کھلی سی اس گلابی صبح میں جیسے ہر چیز اسے عید مبارک کہہ رہی تھی۔ بابا جانی اب سارے کام خود کر لیتے تھے۔ نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر وہ پڑوس کے انکل نواز کے ساتھ نماز پڑھنے گئے تھے۔ جب وہ خود بھی تیار ہونے چل دی، بہت دل لگا کر اس نے تیاری کی تھی۔ پھر بابا جانی کے آنے پر جب وہ باہر نکلی تو بابا جانی نے عید مبارک کہتے ہوئے بازو واہ کر دیے۔ وہ بھی عید مبارک کہتے ہوئے ان کے سینے میں چھپ گئی۔ آج تو میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، انہوں نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر تھوڑا پیچھے کرتے ہوئے شفقت سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دی۔ بابا جانی، آپ کی بیٹی جو ہوں، آپ کو تو اچھی لگوں گی، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی، پھر اس کے کانوں نے ہارن کی آواز سنی اور وہ وہم جان کر انسنی کر گئی، لیکن ہارن کی آواز مسلسل آ رہی تھی، شاید چوکیدار بابا گیٹ پر موجود نہ تھے۔ اور پھر اس کی آنکھوں نے بلو لینڈ کروزر کو اندر آتے دیکھا۔
وہ حیرانی سے کچن کی کھڑکی سے حسنین شاہ کو اندر آتے دیکھ رہی تھی۔ یہ اتنی جلدی کیسے یہاں پہنچ سکتے ہیں؟ وہ سارے کام چھوڑ کر اسے روش سے اندر آتا دیکھ رہی تھی، گرے کلر کے قمیض شلوار کے اوپر بلیک شال کندھوں پہ لیے۔ وہ ہمیشہ کی طرح سب سے جدا لگ رہا تھا۔ نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے، کیونکہ پہلے تو اس نے ڈش میں اپنے لیے اور بابا جانی کے لیے چیزیں نکالنی تھیں، لیکن اب ٹرالی قریب کیے اس میں چیزیں رکھنے لگی۔ لاؤنج سے اس کے بولنے کی آواز مدھم مدھم یہاں بھی سنائی دے رہی تھی، اور پھر آواز مدھم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ اب قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے کانپتے ہاتھوں سے گلاس میں پانی ڈالا اور پینے لگی جب وہ اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک، وہ کچن کے دروازے میں کھڑا کہہ رہا تھا، جواب دیتے ہوئے۔ عائشہ کے لب ہولے سے مسکرائے تھے اور پھر جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہا تھا جو ڈیپ ریڈ کلر کے کرتے پاجامے میں تھی، جس کے کرتے پر ہم رنگ موتیوں اور ستاروں سے نفیس کام کیا گیا تھا۔ سر پر جمع بڑا سا دوپٹہ جس کے کناروں پہ ٹکے ستارے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ پاؤں میں کپڑوں کے ہم رنگ خصہ گوری سڈول، باہوں میں ریڈ چوڑیاں، سبھی پیشانی پہ سردی کے باوجود پسینے کے قطرے، کاجل سے بھری کالی آنکھیں، ستوا ناک میں چمکتی لونگ اور خوبصورت ہونٹوں پہ شرمیلی مسکان کے ساتھ وہ آنکھوں کے راستے دل میں اتری جا رہی تھی، اور پھر وہ جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے بہت قریب آ گیا۔ اس نے اس کا خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی پاکٹ سے نکال کر ڈائمنڈ رنگ اس کی مخروطی انگلی میں سجا دی، اور وہ اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج ہماری شادی کے بعد پہلی عید ہے نا، تو میں نے کہا کہ کچھ اسپیشل ہونا چاہیے، اس لیے اس دن باقی گفٹ دینے کے بعد یہ اپنے پاس عیدی کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ ویسے آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور اپنی بھی۔ ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھوں میں تھا۔ آپ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے؟ وہ اس کی تعریف پر خجل سی ہوتی ہوئی بات بدل گئی۔ عائشہ، میں جانتا ہوں کہ عید کا دن بڑی برکتوں والا دن ہے، اس دن لوگ اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کہیں میرے آنے جانے کے چکر میں یہ دن ڈھل نہ جائے، اس لیے میں صبح فجر کی نماز پڑھ کر فوراً نکل آیا، کیونکہ عید کی نماز کے وقت سے پہلے مجھے یہاں پہنچنا تھا تاکہ نماز ادا کر سکوں۔ اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ میں بغیر کسی وقت کے یہاں پہنچ بھی گیا اور نماز ادا کر کے آپ کے سامنے ہوں تاکہ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ سکوں۔ میں نے صحیح کیا نا؟ میں نے عید کا دن ڈھلنے نہیں دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ بار بار مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، ورنہ میں آپ کے دیے ہوئے یہ کپڑے، جوتے، چوڑیاں ہرگز نہ پہنتی۔ الٹا معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے میری غلطیوں کے باوجود نہ صرف مجھ سے شادی کی بلکہ مجھے صحیح راہ دکھائی اور اپنے پیار کے قابل سمجھا۔ آئندہ مجھ سے ایسی بات نہ کیجیے گا، ورنہ میں سچ مچ ناراض ہو جاؤں گی۔ اس کی حسین آنکھوں میں خفگی تھی۔ اوہو، میرے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، بس اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کے منہ سے کچھ اچھے الفاظ سننا چاہتا تھا، صرف اپنے لیے۔ عائشہ، پتہ ہے جب میں نماز پڑھتا تھا نا، تو میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو سب کے لیے دعا کرتا تھا، لیکن ان میں حقیقتاً ایسا کوئی بھی نہ تھا جو میرا اپنا ہو۔ لیکن اب میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو میرے ہاتھوں کی اوک میں سب سے پہلے آپ کا چہرہ آتا ہے۔ آپ صرف میری ہیں، میری اپنی۔ اب مجھے معلوم ہے میں اکیلا نہیں ہوں، اس بھری دنیا میں کوئی تو ایسا ہے جو میرے لیے ہے۔ عائشہ، آپ کے آنے سے میری زندگی کی کتنی بڑی کمی دور ہوئی ہے یہ آپ محسوس ہی نہیں کر سکتی، اس لیے میں آپ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو کبھی ناراض نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں آج پہلے سے زیادہ شفاف لگ رہی تھیں، جس میں کوئی ریاکاری نہ تھی۔ اتنی لمبی ڈرائیونگ کے بعد بھی اس کے چہرے پہ تھکن نہ تھی، بلکہ نیکیوں کا نور بکھرا تھا۔ حسنین، آپ نے کہا کہ آپ مجھے ناراض نہیں ہونے دیں گے، لیکن میں تو کبھی آپ سے ناراض ہوں گی ہی نہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بھی کبھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کا میرے دل میں کیا مقام ہے، آپ میرے لیے کیا ہیں۔ شاید میں لفظوں میں نہ بتا سکوں، اس نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ آج اس کی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ اوہو، باتوں باتوں میں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں بابا جانی کے لیے شیر خورما لینے آئی تھی، اس نے ایک دم اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا اور جلدی جلدی چیزیں ٹرالی میں سیٹ کرنے لگی۔ پھر ایسا کریں عائشہ کہ جلدی سے اپنا کام مکمل کریں، کیونکہ ہم تینوں ابھی تھوڑی دیر میں گاؤں جانے والے ہیں۔ بقیہ عید گاؤں میں کریں گے، وہاں سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس کو نظروں میں سموئے وہ بہت جذب سے کہہ رہا تھا۔
اچھا آپ بابا کے پاس جا کے بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کی نظروں سے گھبرا کر وہ جلدی سے رخ پھیر گئی تو حسنین شاہ مسکراتا ہوا وہاں سے نکل آیا اور پھر کام میں مگن عائشہ کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ناول۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ۔